قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر۔ آج 7 جون سن 2024 29 ذی قعدۃ الحرام 1445 ہجری۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے حج کے متعلق اس کی فرضیت، اس کے فضائل، حج کی اقسام اور حج کے چند مقاصد سننے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ سے پیوستہ موضوع کہ اللہ رب العالمین نے حج جیسی عبادت مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے آنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسے ایسی عبادت قرار دیا کہ یہ عبادت صاحب حیثیت اگر ہر روز نہ کر سکے، مہینے میں نہ کر سکے، سال میں نہ کر سکے، تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور کرے، اس لیے کہ حج ایسی پیاری عبادت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے تمام عبادتوں کا گویا مجموعہ بنایا ہے۔ اس لیے حج کا ایک بنیادی ترین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی تمام عبادتوں کو یکجا ہوتے دیکھ لے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ حج کیسی پیاری عبادت ہے۔ جی ہاں، کیسے یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ انسان جب حج کو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حج ادا کرتے ہوئے نماز بھی ادا کرتا ہے۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے حج۔ کیسے؟ نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ جہاد بالمال بھی گویا کر رہا ہوتا ہے کہ مال خرچ کرتا ہے، وہ جہاد بالنفس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کے سامنے برائی آتی ہے اور اس سے اس نے بچنا ہوتا ہے، تو یہ جہاد بالنفس کی صورت بھی پائی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ذبح و قربانی کا مرحلہ آنے پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کرتا ہے، تو اسے حج کے اندر قربانی کی عبادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے حج کے دوران عاجزی کا پیکر بننا ہوتا ہے۔ عاجزی کتنی بڑی عبادت ہے۔ یوں ہی اسے تقویٰ کا ایسا مجسمہ بننا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دراصل تمام عبادتوں میں سے جس طرح خاص طور پر رمضان کے روزوں سے مقصود ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تو انسان حج کو جاتا ہے تو وہ دراصل متقی بننے جاتا ہے، تو وہ روزوں کا مقصد اسے حج کے اندر عطا ہوتا ہے۔ یوں ہی اسے محرمات یعنی حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی اسے واجبات پر عمل کرنا ہوتا ہے، یہ تمام عبادتیں۔ پھر اسے تمام حقوق اللہ کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ساتھ ساتھ اسے تمام حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یوں اگر انسان حج کے فلسفے پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بظاہر حج ایک عبادت ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک عبادت کے اندر تمام عبادتیں ادا کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو یوں حج ایک عبادات کا مجموعہ ہے، ایسی عبادت ہے۔ اور پھر جب انسان خاص طور پر حج کرتا ہے تو حج کرنے پر ایک ایسی عبادت جو ہجرت کی صورت کہلاتی ہے، جو پہلے مسلمانوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہجرت پر جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اب آج کا مسلمان ہجرت کیسے کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جب انسان ہجرت کا موقع ویسے نہیں پاتا لیکن حج کرتا ہے تو وہ اپنے ملک سے مالک الملک کی طرف ہجرت کرتا ہے، جب وہ اپنے وطن سے خالق المواطن کی طرف ہجرت کرتا ہے، جب وہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر رب عزیز کی طرف جاتا ہے، جب وہ اپنے اقارب کو چھوڑ کر نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ اپنے احباب کو چھوڑ کر اشد حبا للہ کا مظہر بن کر اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کو نکلتا ہے، جب وہ اپنے مال کو قربان کر کے اپنے رب عز و جل کے گھر کعبہ مآل کی طرف بڑھتا ہے، اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر قبلہ رشد و ہدایت پر نظریں جماتا ہے، دنیا معصیت سے فرار پا کر عالم طاعت کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام ہجرتوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حج اس طرح ان عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج اللہ رب العالمین کا آفاقی پیغام ہے کہ جب تم حج کو جاتے ہو تو پھر سب کچھ چھوڑ کر سب سے بڑھ کر اپنے رب عز و جل کو پاتے ہو، اس رب عز و جل کی تکبیر کرتے ہو، اس رب العالمین کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ یا رب العالمین جب تیرا حکم ہے تو پھر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں، صرف تیرا حکم عزیز ہے، اور تیرے حکم پر لبیک حاضر ہوں، میں حاضر ہوں کہتا ہوا اپنے رب عز و جل کی بڑائی بیان کرتا ہوا خود کو عاجز بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی میں تیری طرف آیا ہوں اور مر کر بھی مجھے تیری طرف آنا ہے، اور یوں اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔
اس طرح حج یہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عبادتوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ ایسے ہی یہ حج یہ دراصل بظاہر تو اللہ رب العالمین کی عبادت اس کے حکم پر بجا لائی جاتی ہے، لیکن اگر کبھی ہم اس کے فلسفے پر اس کے پس منظر پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اس عبادت کو تمام عبادتوں کو مجموعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی یاد سے مربوط فرما دیا ہے۔ اور پھر اس حج کے ارکان پر غور کیجئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ عبادت اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، جب انسان احرام باندھتا ہے تو یہ احرام کیا ہے؟ 2 چادریں۔ یہ 2 چادریں ایسا عاجزی کا لباس ہے جو ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کے وقت ذیبتاً فرمایا تھا۔ جب انسان حج کو جاتا ہے دراصل یہ احرام باندھتا ہے، سلے ہوئے کپڑے، بہترین ایسے وہ لباس کہ جنہیں وہ اپنی زندگی کے اندر زینت بناتا ہے، جس میں وہ اپنے طور پر عیش تعیش کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا کہ وہ یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے نزدیک لباس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور گویا اللہ کے حکم پر احرام پہنتا ہے تو وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ بے شک میں کتنا بھی امیر و کبیر ہوں، لیکن جس طرح مجھے مر کر کفن کی چادر میں لپٹ کر تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کا اظہار بظاہر میں تیرے گھر میں حاضر ہو کر ان 2 چادروں میں احرام کی صورت میں پیش ہو کر حاضر کر رہا ہوں، اور یہ اظہار کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے پیاروں کی ادائیں ہیں، اس لیے میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ احرام کی صورت میں وہ ابراہیم و اسماعیل کے لباس کا مظہر بنتا ہے، اور پھر جب وہ احرام پہن کر اللہ رب العالمین کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف حاضر ہوتا ہے اور جب اس کا طواف کرتا ہے تو یہ طواف کرنا بظاہر دیکھا جائے تو عبادت کیا ہے؟ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس کے گرد چکر کاٹنا۔ کوئی شخص اپنے گھر کے ارد گرد گھومے اور کہے کہ میں اس کے ارد گرد گھوم کر مجھے جو ہے اس گھر سے محبت بڑھے گی، سوچنے کی بات ہے۔ ہر کوئی سن کر کہے گا عجیب آدمی ہے کہ گھر کے چکر کاٹتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم پر انسان اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اس پتھر کی عمارت کا ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے وہ طواف کرتے ہوئے یہ اظہار کرتا ہے کہ یا رب العالمین، بلکہ اگر کوئی شخص ویسے اگر تھوڑا سا نرم دل رکھتا ہو، کبھی اسے رونا نہ آیا ہو، لیکن جب وہ اس باروب کعبے کی عمارت کا جب وہ پہلی دفعہ اس پر نظر ڈالتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسا روب طاری فرما دیتا ہے، کتنا بھی سخت دل ہو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری فرما دیتا ہے، اسے اللہ کے خوف سے اللہ کے روب سے رونا نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ طواف کرتا ہے، ارد گرد گھومتا ہے، اور گھومتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ کس کی ادا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا، طواف کرتا ہے، اس کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے، اور پھر یہ چکر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں چکر کاٹ رہا ہوں، یہ اسی طرح تیرے پیارے ابراہیم و اسماعیل نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کے ارد گرد چکر لگائے تھے، جس طرح میں چکر کاٹ رہا ہوں تیرے پیارے نبی نے اس کے ارد گرد چکر لگائے تھے۔ تو یہ چکر لگانا یہ دراصل اللہ کے پیارے نبیوں کی ادا ہے، اور پھر اس چکر کے دوران بھی علماء لکھتے ہیں کہ پہلے 3 چکروں کے اندر اسے اکڑ کر چلنا ہے، اور یہ اکڑ کر چلنا، کندھے اٹھا کر اچک کر چلنا، بظاہر تو یہ تکبر کی نشانی ہے کہ کوئی اکڑ کر چلے، لیکن دیکھیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب مکے سے مدینے ہجرت کر لی تھی، اور ہجرت کے بعد جب وہ وہاں مدینے پہنچے، اور مدینے میں چونکہ مسلمان اس وقت عسرت تنگی کی حالت میں تھے، اور جس طرح مکے کے اندر اپنا کاروبار، اپنی جائیدادیں، اپنا وطن تھا، عیش و عشرت سے زندگی گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، وہ بات مدینے میں نہ رہی، اور ان کے جسم نحیف کمزور ہو گئے، اور کمزوری کی وجہ سے ان کے جسموں پر نقاہت نظر آتی تھی، اور جب وہ نقاہت طاری ہوئی ان پر تو اس نقاہت کی وجہ سے وہ ذرا کندھے جھکا کر چلتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آپ مکے پہنچیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ ذرا کندھے اکڑ کر چلنا، اٹھا کر چلنا، یہ کعبے کے کافر، یہاں کے رہنے والے کافر مسلمانوں کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں اور یہ ڈھل گئے ہیں، بلکہ تم اکڑ کر چل کر ان کو دکھانا کہ ہم مدینے جا کر بھی جھکے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ تو وہ طواف کے 3 چکروں کے اندر اکڑ کر چلنا، رمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ جو سبب تھا اکڑ کر چلنے کا، نقاہت کمزوری، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن چونکہ ادائے مصطفیٰ ہے، چونکہ اس کے پیاروں کی ادا ہے، اس کے پیاروں کا طریقہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دیکھی آج تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے رمل کو باقی فرما دیا کہ مسلمانوں وہ بظاہر سبب ختم ہو گیا، لیکن اب بھی تم نے کعبے کے چکر لگاتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ جان جائے کہ دراصل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔
تو یہ عبادت ہے اور اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے صفا و مروہ کے دوران درمیان سعی کرنا، یہ دوڑنا، یہ تو بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں، ادھر سے ادھر پانی کی تلاش میں۔ اب تو نہ حاجی اس کو پانی بھی نہیں چاہیے ہوتا، نہ اسے جو ہے وہ اور کسی طرح سے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ صفا مروہ کی سعی کو اپنی پیاری بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد کے طور پر باقی فرما دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے بارے میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ یہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیسے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیاروں کی یادگار بن گئی ہے۔ جو بھی وہاں دوڑتا ہے تو دوڑتے ہوئے بی بی ہاجرہ کی اس دوڑ کو یاد کرتا ہے کہ جو انہوں نے پانی کی تلاش میں لگائی تھی۔ اب پانی نہیں تلاشنا، لیکن چونکہ اس کی پیاری نے یہ چکر لگائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی پر لازم کر دیا ہے، جب تک میری اس پیاری بندی کی اس دوڑ کو طور پر تم لوگ نہیں اپناؤ گے تمہارا حج ہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی یاد کو اپنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیے کہ میدان عرفات میں جہاں پر ٹھہرنا لمحے بھر کے لیے 9 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ میں وہاں وقوف کر دینا یہ انسان کو حاجی بنا دیتا ہے۔ تو میدان عرفات میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہاں بندہ رکے اور حاجی بن جائے، اسے اللہ تعالیٰ ایسا ثواب عطا کر دے کہ وہ ایسا حاجی بن جائے کہ وہ اپنے لیے کیا، جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی ایسا کیا رکھا ہے میدان عرفات میں کہ وہاں ٹھہرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے جس کے لیے وہ دعا مانگے اسے بخشش دے دے؟ علماء لکھتے ہیں یہ اس کے پیارے کی ادا ہے، اور وہ پیاروں کی ادائیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو بھیجا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی اور جگہ اترے، بی بی حوا کسی اور جگہ اتری، اور کئی سو سال روایت کا خلاصہ ملتا ہے 300 سال آپ روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بی بی حوا سے ملوایا، اور یہ ملوانے کا مقام کون سا تھا؟ یہ میدان عرفات تھا۔ یہاں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرما دیا کہ اور کوئی حج کا وہ رکن ادا کرے نہ کرے، لیکن میدان عرفات میں آ کر ٹھہر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، وہ حاجی بن جاتا ہے۔ میدان عرفات کا وقوف اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، یہ بھی اس کے پیاروں کی وہ یادگار ہے۔ ملے تو آدم و حوا تھے، لیکن آج دیکھیے ہر حاجی کو وہاں ٹھہرنا لازم ہے، وہاں ٹھہرے گا تو حاجی بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس کے پیاروں کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج میں شامل فرما دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ قربانی کیسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دیکھیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہا تھا، اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے یوں قبول کیا کہ ان کی جگہ جنتی مینڈا بھیج دیا۔ اب وہ ان کی قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن آج تا قیامت مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بظاہر دیکھا جائے تو جانور کو ذبح کرنے سے کیسے اللہ کا قرب ملے گا، بظاہر خون بہانے سے کیسے قرب ملے گا؟ لیکن دیکھیے علماء فرماتے ہیں اس میں بھی نقطہ ہے کہ بندہ جانور قربان کرتا ہے تو وہ بظاہر جانور قربان کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ اس ادا کو ادا کرنے سے اسے اللہ کے پیاروں کی محبت ملتی ہے، اور جہاں اللہ کے پیاروں کی محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت کے صدقے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ قربانی بھی اللہ کی یاد کا، اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر دیکھیے اسی طرح حاجی 3 مرتبہ پتھر مارتا ہے ایک جگہ کہ جس جگہ پر ایک نشان بنا دیا گیا ہے جس کو چھوٹا شیطان بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ پتھر مارتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان بہکانے آیا تھا، اور شیطان بہکانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ آپ خواب کے اوپر ایک عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شیطان کو بھگانے کے لیے پتھر مارے تھے، اور وہ پتھر مارنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آ گیا۔ اب کوئی حاجی جاتے ہیں تو انہیں شیطان نظر نہیں آتا، انہیں شیطان تھوڑی دکھائی دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیارے نے ادا کی تھی، ایسی ادا کو اپنایا تھا جو اللہ کو ایسی پسند آ گئی تھی۔ آج جتنے حاجی جائیں گے وہ پتھر ماریں گے، شیطان نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے پیارے کی ادا ہے، اسے آنے والے تا قیامت اپناتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ وہ میرے پیارے کی ادا کو ادا کریں گے اور انہیں ثواب میں اپنی عبادت کا عطا فرماؤں گا، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسا یہ بہترین مقصد اور منظر ہے، کیسا یہ فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ وہ اپنے جسم کو بظاہر 2 چادروں میں لپیٹتا ہے، اس کے علاوہ اور جسم پر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اس کے سر کو ننگا رکھنا، یہ خالی سر اس کا اللہ کی بارگاہ میں کمال عاجزی کا پیکر ہو کر اپنے طور پر وہ ناخن بھی نہیں کاٹتا،
وہ بال بھی نہیں کاٹتا، وہ اپنی مردہ کھال کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح یہ ادا کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو اس وقت آپ کی حالت ایسی تھی کچھ کہ آپ کے ناخن بڑھ گئے، آپ کے بال بڑھ گئے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حاجیوں میرے اس پیارے کا حلیہ بھی اپناؤ، جیسا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، جیسی اس کی حالت ہوئی تم بھی اپنے آپ کو ایسا پیش کرو۔ تم ایسا پیش کرو گے، تم اس کا طریقہ اپناؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں اس طرح میرے پیارے جیسا حلیہ اپنانے پر اپنی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ کے پیاروں کی کیسی پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ یوں ہی کتابوں میں لکھا کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہنا، یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور یہ تلبیہ پڑھنا دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کر لیا تو حج کا اعلان فرمایا۔ تو حج کا اعلان فرمانا اتنا پسند آیا کہ جواب میں جس نے عالم ارواح میں لبیک کہا اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ حج کی سعادت ملنا، لبیک کی اوپر لبیک کہنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا کے جواب کا انداز ہے۔ تو وہ صدا کب بھی تھی اور وہ جواب روحوں نے کب دیا تھا، لیکن آج بھی دیکھیے جتنے حاجی جائیں گے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے، وہ صدا گونجتی ہے کعبے کے اندر، مکے کے اندر، اور تا عرش بلند ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدا کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو اور روحوں کے اس جواب کی یاد کو تازہ فرما دیتا ہے کہ جب تم لبیک کہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاری کی اس صدا کی یاد کو تازہ فرما دیتا ہے، اس لیے تم اس پیارے کی ادا کو ادا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طور پر بندہ اپنے رب عز و جل کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، اور پھر 9 سے لے کر 13 تاریخ، 9 سے 13 ذی الحج، یعنی یہ تقریباً 23 نمازیں 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازیں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ شرعی بھی کہ 9 تاریخ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد مرد پر کم از کم 1 مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تو جو جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا، آپ دیکھیے کہ اس کا اتنا حکم ہے تو پھر اس کے مقابلے میں نماز کا کتنا زیادہ سخت حکم ہوگا۔ تو یہ بھی عمل کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی بھی کی جائے۔ تو یہ بھی وہ دراصل وہ کیا چیز ہے، وہ کیا صدا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا حضرت اسماعیل کو، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب وہ مینڈھا لے کر آئے تھے تو اس وقت دراصل اس تکبیر تشریق کا اظہار ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام جب مینڈھا لائے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان تینوں کی صداؤں کا مجموعہ تھا جو اللہ کو ایسا پسند آیا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے 23 نمازوں میں کہنا یہ واجب قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بھی اس کے پیاروں کی ادا ہے، یہ بھی اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ پورا حج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے ان پیاروں کی اداؤں کو اپنائیں، ایک طرف اللہ کے پیاروں کی محبت اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے بندوں کی اداؤں کو بھی یاد رکھیں، اس کے نیک بندوں، اس کے برگزیدہ بندوں کی اداؤں کو اپنائیں، تاکہ رب العالمین ہمیں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی، اپنا قرب بھی، اپنی طاعت کا، اپنی عبادت کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ اور ایک مستحب مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے آخر میں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ خاص طور پر، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں بھی رکھتا تو وہ آج تقریباً زیادہ تر چانسز ہیں کہ چاند نظر آ جائے گا، تو چاند نظر آنے سے لے کر اور قربانی کے دن قربانی کرنے تک ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ تراشیں، نہ کٹوائیں، اور کوئی کھال جو اکھڑ رہی ہو، مردہ ہو، اس کو نہ اکھیڑیں، یعنی جسم سے کوئی ایسی چیز دور نہ کریں کہ جو ہمارے جسم کا حصہ ہو۔ تو اس طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جو اچھی نیت سے حاجیوں کی نقل کرتے ہوئے اس ادا کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاجیوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، حکم نہیں ہے، جو کر سکے تو کرے۔ بعض لوگ اس پر اتنی پابندی سے عمل کرتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے ناخن کاٹ لیے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یا بال کٹوا لیے تو مسئلہ ہو جائے گا، کوئی حرام کام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن حاجیوں کے اس طرز کو اپنائیں تو، اور یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ آج میں دور رہ کر حاجیوں کے عمل کو اپنا رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس وقت ایسا بھی وقت عطا فرما کہ میں قریب رہ کر بھی یہ عمل دہرا سکوں، یعنی آج میں حج نہیں کر پایا لیکن تو مجھے آنے والے سال میں حج کی سعادت بھی عطا فرمانا، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر ہی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ تو اس طور پر اس عمل کو بھی اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ساتھ یہ پیغام ہے، بعض لوگ اس عمل پر اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، تو قربانی
کرنا واجب ہے اور یہ عمل مستحب ہے، تو جو واجب پر اتنی توجہ دیتے ہیں، جو مستحب پر اتنی توجہ دیتے ہیں، تو وہی لوگ فرض پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یعنی وہ قربانی کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، وہ بال نہیں کٹوائیں گے، ناخن نہیں کٹوائیں گے، لیکن اس مستحب پر عمل کرنے کی جو پابندی کرتے ہیں وہ پابندی انہیں فرض نماز کے اندر نظر نہیں آتی۔ یعنی فرض نماز پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ہماری مستحب عبادت کو ادا کرنے میں ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اپنا ذہن سراسا درست کر لینا چاہیے کہ جہاں کبھی ہم پابندی پر آتے ہیں تو مستحب کی بھی اتنی پابندی کر دیتے ہیں کہ فرض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرض پہلے ہے، نماز پہلے ہے، پہلے نماز کو پابندی سے ادا کیجیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مستحب اعمال اپنائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس مستحب پر بھی ہماری نیتوں کے مطابق اپنی رحمت کے شایان نشان ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے